اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اے جنوں اور انسانوں، جو بھی جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آج جو میری نالج میں ہے یا جو میرے علم میں ہے، میں تھوڑا سا اللہ کی بڑائی تو اتنی ہے کہ پوری زمین بھر جائے وہ اس کی برابری نہیں کر سکتے، تو میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بڑائی بیان کروں گا۔ تو اے جنوں انسان، اس کو غور سے سنو اور سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر سورج ہے، پوری کائنات ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، اور بھی بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو زمین کے اندر ہے، جو ہماری نظر سے دور ہے، جس کو ہماری نظر دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو اکثر انسانوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے بھائیوں، اگر تھوڑی سی عقل ہو تو یہ سوچو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو عقل ہے وہ اتنی محدود ہے کہ ہم تو اس کی کائنات کے بارے میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اور دوسرا، نہ ہمارے کانوں کی اتنی بڑی سماعت ہے کہ ہم سن سکیں، نہ ہمارے پاس اتنے وہ الفاظ ہیں کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری آنکھوں کی اتنی وہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، بصارت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ ہم تو 10 میل تک دیکھ نہیں سکتے، 50 میل تک دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، ہمیں صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری نظر کی حد سے زیادہ بڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے سورج ہمیں نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آ جاتے ہیں، پہاڑ نظر آ جاتے ہیں، سمندر نظر آ جاتا ہے۔ سمندر کی ایک حد تک ہم جا سکیں، سمندر کی گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں، سورج کی بڑائی کتنی ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، چاند کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں کبھی ادھر تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عقل دی ہے، علم دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ وہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی تھوڑی سی سمجھ آئے گی، قرآن کی مطابق تھوڑی سی سمجھ آئے گی۔ یہاں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ یہ نہیں جان سکے کہ سمندر کی گہرائی کہاں تک ہے، وہ یہ نہیں جان سکے کہ سورج کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ ابھی تک تو چاند کے اوپر انہوں نے قدم رکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ چاند کا کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ زمین کی پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، پہاڑوں کی گہرائی میں نہیں جا سکے، زمین کے اندر نہیں جا سکے کہ زمین کی گہرائی کتنی ہے۔ پانی کتنا ہے سمندر کے اندر، یہ نہیں کبھی جان سکے، صرف یہ جان سکے ہیں کہ 1 بوند سے 10 بوند بنتی ہیں، 10 ٹن بنتا ہے، 10 کروڑ ٹن بنتا ہے، 10 ارب ٹن۔ یہ نہیں جان سکتے کہ سمندر کے اندر کتنا پانی ہے۔ تو ہوا کے بارے میں، آکسیجن کے بارے میں نہیں جان سکے کتنی آکسیجن ہے، روشنی کے بارے میں نہیں جان سکے کتنی بڑی روشنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اے انسانوں، جنوں، اپنا غور کرو، فکر کرو۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، اس کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو طاقت دی ہے۔
ہم تو سورج کی طرف 10 منٹ نہیں 2 منٹ نہیں دیکھ سکتے اگر وہ پورا ہمارے سر پہ کھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ہماری سوچ سے بڑے ہیں۔ تمام جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، چاہے وہ سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، یا اس کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں، زمین کے اندر چیزیں ہیں، باہر چیزیں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو بھی نظر آ رہے ہیں، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ساری جو کائنات ہے، مخلوقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان تو ایک مکھی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، انسان تو سورج کو چلا سکتا ہے، سورج کو کوئی چلانے والا ہے نا، چاند کو کوئی چلا رہا ہے نا۔ دنیا میں جب ایک چھوٹا سا فیملی، ایک گھر کا سربراہ، وہ ایک فیملی کو صحیح طریقے سے اس کی کفالت نہیں کر سکتا، تو میرے بھائیوں یہ پوری کائنات، اس کو کوئی ذات ہے نا جو چلانے والی ہے، وہ ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ وہ پانی میں سے کتنے خوبصورت انسان، عورتیں، مرد، انسان پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیتا ہے، دوبارہ پیدا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، دوبارہ پیدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں وہ ختم ہوتی ہی نہیں، ایسے ختم ہوتی ہیں، نظروں سے غائب ہوتی ہیں، دوبارہ آ جاتی ہیں۔ نظروں سے سورج غائب ہوتا ہے، دوبارہ آتا ہے، چاند غائب ہوتا ہے، دوبارہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری آنکھوں سے چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، دوبارہ نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فروٹ دیکھ لو، کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لو، جو چیزیں بھی ہم دنیا میں کھاتے ہیں ایک حد تک، اور خوبصورتی دیکھ لو، خوبصورتی آتی ہے جاتی ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بچپنا آتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھو۔ جب آپ کو سمجھ آئے گی نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے یہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے، دین اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، جسے ہم کہتے ہیں گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے تو ہم نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا، لا کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی اس کے برابر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اکیلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو ہمیں ماننا ہوگا۔ انسانوں کو، جنات کو، تمام مخلوقات کو جو مانے گا وہ دین اسلام میں آئے گا، وہ دین اسلام میں آئے گا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، سجدہ، رکوع، صرف جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، باقی ساری چیزیں ہیں ادب آداب۔ جو صحیح جھکنا ہے، سر جھکانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ دل ماننا کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی اور بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے آئے ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی۔ کیونکہ ہم جانور، اللہ تعالیٰ کو تو ایک جراثیم بھی پہچانتا ہے وہ، لیکن وہ اپنی زبان میں، جانور وہ اپنی زبان میں، وہ اپنی عقل میں، انسان وہ اپنی عقل میں، سب پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کیونکہ ان کے اندر شیطانیت ہے۔ جس کے اندر شیطانیت ہے وہ نہیں مانتا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ دنیا میں بھی ہے چھوٹی موٹی، لیکن آخرت میں بہت بڑی سزا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا نا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، سمجھے گا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے انعامات بھی سمجھ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی سمجھ آئیں گی۔ کیا سمجھ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی سزائیں سمجھ آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ اس کے لیے گواہی دینی پڑتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جس بندے نے بھی یہ گواہی دے دی، جس انسان نے، جس جن نے یہ گواہی دے دی، وہ دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ سجدہ اور رکوع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ رب العالمین ہیں۔ اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دینی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور بندے اور رسول ہیں۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، میسج دینے والا، اللہ تعالیٰ کے جو تمام احکامات ہیں ہم تک پہنچانے والا، اس کو کتابی شکل دینے والا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھ لے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد بندے نے یہ گواہی دے دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، اس کے نبی کے بارے میں بھی، رسول کے بارے میں بھی، وہ دین اسلام میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ماننا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتاب بھیج دی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کو مان لے گا، ان کو سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، اتنی تنخواہ لوں گا، اتنی سیلری لوں گا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، کمپنی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ ہمیں کام سمجھا دیتے ہیں، بھائی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، پھر آپ کو اچھی تنخواہ ملے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ گواہی دیتا ہے، مثال طور آپ کسی کمپنی کو مانتے ہو کہ یار یہ اتنی بڑی کمپنی ہے، واقعی زبردست کمپنی ہے، اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، یہ وہ، تو یہاں اچھا پروفٹ ہے، اچھے انعامات ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کو مانے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اس کی طاقت کو مانا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں جو نظام کو چلانے والی ہیں، یہاں جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، ان کو مانا، پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ نمبر 1 پہ پہلا احکامات آئے گا نماز، اللہ کے سامنے سر جھکانا، رکوع سجود کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں پہلے آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پڑھیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ نے تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو، اس کی بڑائی کو، اس کے ناموں کو، اس کے اس کی جو ہے نا وحدانیت کو آپ نے اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر لیا۔ اس کے بعد ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا، میں نے اقرار کیا، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پہ ایمان لایا۔ کتابیں کون سی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی، آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئی۔ ان کتابوں کو مانتا ہوں، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ان نبیوں کو مانتا ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، ان کو مانتا ہوں،
اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، وہ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب بھی ان کا نام آئے اس پہ درود ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ تو میں پڑھ رہا تھا ایمان، اقرار، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخری دن کا یقین کرنا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے جب حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، پورا محشر کا میدان ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہ آخرت کا دن ہے، یوم الدین ہے، کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ ورسلہ والآخرہ والقدر خیر و شر ہی، اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے، برائی بھی، اسے کہتے ہیں ہم تقدیر، اللہ کی طرف سے نہیں، اچھی بری تقدیر کہہ سکتے ہو۔ اچھی بری تقدیر یہ ہوتی ہے، آپ کو بے انتہا اللہ تعالیٰ دولت دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے نقصانات والے ایسی چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں، انسان کے مطلب کی نہیں، اس کے خلاف ہیں، وہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ قدرتی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اچھائی دیتا ہے اس پہ شکر کرنا ہے، جو برائی دیتا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہر بری تقدیر میں ہماری حفاظت کرنا، ہر اچھی تقدیر میں ہمیں شکر کرنے والا بنانا، شکر کرنے والا بنانا ہر اچھی تقدیر پہ۔ تو وخیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندگی ہے، موت ہے، ہر تمام روئے زمین کی چرند پرند، انسان، زمین، سمندر، سب کی موت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، زمینیں بھی ختم ہو جائیں گی، سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ٹائم آئے گا سب کو ختم کر دیں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہوگی، صرف وحدہ لا شریک۔ پھر وہ کہیں گے اب بتاؤ وہ کدھر گئے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ظالم لوگ، جو اپنے آپ کو بہت بڑے بدماش سمجھتے تھے، وہ کدھر گئے؟ سب کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دے گا، زیر زمین کر دے گا، سب محتاج اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آ جاؤ اب سب کا حساب کتاب کروں گا، جس نے حق کیا اس کو انعام ملے گا، جس نے ناحق کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ میں نے میسج دیا ہے۔ میں ایک بہت کم علم رکھنے والا انسان ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، جو باتیں میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے آئیں، آخرت کے بارے میں آئیں، میں نے بیان کر دیں۔ جس کو اچھی لگیں وہ اس کو لائک بھی کرے، اس کو شیئر بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے، بیل آئیکن بھی کرے، اور خاص کر کے خود عمل کرے، خود عمل کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اے مسلمانوں، انسانوں، جنوں، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، جو آپ کو 50 60 70 100 سال 2 سال کی زندگی نظر آ رہی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی وارنٹی نہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دادے پڑدادے، آپ کے بادشاہ، آپ کے بڑے بڑے ظالم لوگ، فرعون، قارون، شداد، ٹھیک ہے، کتنے نبی آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو ایسے ہی سب نے چلے جانا ہے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ تو اکڑ کس چیز کی ہے؟ بدماشی کس چیز کی ہے؟ ظلم کس چیز کا ہے؟ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ تو کوشش کرو کہ رحم کرو، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، بڑائی دی ہے، مظلوموں کے اوپر رحم کرو، آسانیاں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پہ رحم کرتا ہوں، تم میری مخلوقات پہ رحم کرو، ٹھیک ہے۔ جو ظالم ہیں جو ان کے ساتھ لڑو، ظلموں کے خلاف جنگ کرو اگر طاقت رکھتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، غلط کے ساتھ، ناانصاف کے ساتھ، اس کے ساتھ لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
پوسٹ دی ہے، طاقت کی پوسٹ دی ہے، پولیس کی پوسٹ دی ہے، کمشنر کی پوسٹ دی ہے، ڈی سی کی، ایم این اے، ایم پی اے کی پوسٹ دی ہے، تو میرے بھائیوں اس طاقت کو استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اس سے ہٹ کے نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، غلط نہیں، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، بے ایمانی نہیں، حرام نہیں، حق کی بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، آپ کو سپورٹ دی ہے، گارڈ دیے، اسلحہ دیا، طاقت دی، جنگ لڑنے کی طاقت دی، پھر بھی آپ غلط کرو گے تو پھر تو پکڑ ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے بریگیڈیئر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے سردار، اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں مروڑ کے ان کو مٹی میں مٹی کر دیا، آج وہ مٹی ہو گئے، ان کی بدماشیاں ختم ہو گئیں، زیر زمین چلے گئے، ابھی قبروں میں کوئی ان کے اوپر سلام پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، اس درس کو ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ، 1000 دفعہ سنو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت سے پہلے پہلے ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، عقل دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم بھی انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کے اندر اکڑ پیدا کرتا ہے، انا پیدا کرتا ہے، جھوٹ فراڈ کی کوشش کراتا ہے، ایسے 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 ہتھ کنڈے استعمال کرے گا کہ آپ گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، غلط کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے نا، عقل تو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تو ہر انسان کو، کیا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہو جاتا ہے کہ یار آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو جل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ میں بھی اپنا یہ ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ بولا ہوا اگر کوئی غلط بولا ہے تو معافی چاہتا ہوں، اگر اس میں صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں اب روزی کی تلاش میں نکلنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرا پراپرٹی کا کام ہے، میں پراپرٹی سیل پرچیز رینٹ میں ماڈل کالونی میں جو ہے نا جہاں کراچی کے اندر پراپرٹی رینٹ سیل پرچیز کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ اگر کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کسی کو کام ہو تو پلیز مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین ثم آمین۔